پاکستان کی معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ ایک ٹرک ہے جس کا انجن خراب ہو گیا ہے اور وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے اور انجن نہیں چل رہا مگر وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو جو بندہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹرک کو چلا رہا ہوں. ٹرک نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کے ایک طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف کھائی ہے اور وہ نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے. تو نہ یہ معاشی صورتحال کبھی عمران خان کے قابو میں تھی، نہ یہ معاشی صورتحال آج ان کے قابو میں ہے، نہ عمران خان سے پہلے ان کے قابو میں تھی. یہ پاکستان ایک ایسا معاشی بحران کا شکار ہے جو کہ بے لگام ہے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا لگام پر ہاتھ ہے، یہ بیوقوف ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت، میں نے آپ کو دوبارہ کہا، آپ میری بات کو سیریسلی نہیں لے رہے کیونکہ آپ ایک بالکل امیڈیٹ بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 1970 کے بعد سے جس دن بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہوا ہے اس کے بعد سے آج 2022 کے 2 جون تک پاکستان کی معیشت کسی دن بھی اچھی نہیں رہی اور پاکستان گریجولی اپنی معیشت کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ چیز دیوار پہ لکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ کی مرضی ہے. میں نے 5-6 مہینے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک بینکرپٹ کنٹری ہے اور یہ اس طرح نہیں چل سکتا. جب اس وقت لوگوں نے بڑی شور شرابہ کیا تھا. آج اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک بینکرپٹ ہے، یہ دیوالیہ میں چلا گیا ہے. اور اس کو مگر اور یہ سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو اس کے نتیجے ہیں کہ جب آپ کسی ملک کی حالات یہ ہوتے ہیں تو وہ یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اس پہ نا ایک قابل اجمیری صاحب ایک شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، حالات کرتے ہیں پرورش برسوں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ 40 سالہ گناہوں کا پیش خیمہ ہے اور مجھے اس کے اندر کوئی آئندہ دنوں میں آتی ہوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی اگر پاکستانی قوم یہ ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. Can't be choosers. Please understand that. پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں. Can't be choosers. Please understand that. اس سے زیادہ بے شرمی کی بات کیا ہوگی پاکستانیوں کے لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیوالیہ ہیں اور ایک بڑا والی دکان والا ہمارے یہاں ڈپازٹ رکھوا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی گڈ نیوز ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا ہم. جو مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا ہے سر، میں نے میری بات سنو نا، تو میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں نا. ہم وہ بے شرم قوم ہیں، ہم وہ بے شرم قوم ہیں جو قرض لے کے کہہ رہے ہیں کہ بڑا خوشی کی بات ہے ہم نے قرض مل گیا ہمیں. ہم وہ بے شرم لوگ ہیں، ہم وہ بے غیرت لوگ ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرض مل گیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا مفتاح اسماعیل، یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈپازٹ مل گیا، یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. ہم بے غیرت ہیں، بے شرم ہیں، ہمیں خود کمانا نہیں آتا اور ہمیں قرض مل گیا، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہم تو دیوالیہ ہیں مگر برا والی دکان والے نے ہمیں قرض دے دیا. یہی کہہ رہا ہوں نا، انگریزی میں لکھا ہے، میں اردو میں بول دیا آپ کو. سر یہی ہے نا سر یہی ہے نا. تو اب کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مطلب آپ وہ مجھے تو لگا شاید آپ مرزا غالب کا شعر سنانے لگے ہیں کہ وہ قرض کی پیتے تھے اور جو بھی. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا. میرا سوال صرف یہ ہے ضروری صاحب، بات بڑی سمپل سی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. پاکستان کا اس وقت حال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشی اس بات کی کہ مجھے قرض مل گیا. یہی ہے نا. ڈپازٹ قرض بھی نہیں ملا، یہ قرض نہیں ہے، یہ سر مجھے یہ بتائیں. چلے میں ایگری کر جاتا ہوں کہ یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ ہم اس بات پر خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی امیڈیٹ امپیکٹ آئے گا؟ ایٹ لیسٹ کم از کم روپی ڈالر پیرٹی میں بہتری آئے گی، ہمارا روپیہ مستحکم ہوگا، ڈالر کا جو فلائٹ آف ڈالر تھا وہ رک جائے گا. کیا ہوگا؟ کیا مطلب اگر کچھ نہ کچھ گڈ نیوز جو لکھا ہے انہوں نے، چلیں وہ میں مانتا ہوں کہ ہمیں مطلب یہ کہ قرض لے کے بھی ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا کچھ امپیکٹ تو ہوگا. میری بات سنو نا. ایک بندہ کینسر کے مریض سے مر رہا ہے نا، تو اس کو آپ ایک درد کا انجیکشن دے دیتے ہو، تھوڑے دن میں ٹھیک ہو، تھوڑا 2-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں نا اس کے. جب ایک بندہ کینسر سے مر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ کینسر دوا دیتے ہو کہ یار تم انجیکشن لگا دیتے ہو، 3-4-5 دن 10 دن اس کے اچھے گزر جاتے ہیں. یہی ہے نا.
تو یہ بھی وہی کیس ہے, $1-2 بلین آئیں گے, 3-4 دن اچھے گزریں گے. ابھی کول کا امپورٹ کا بل بھی آنا ہے. جب آپ کے ریزرو کی پوزیشن کافی نیچے چلی جاتی ہے تو موڈیز اس کو نیگیٹو لسٹ میں لے جاتا ہے. یہ خطرے کی بات اچھی بات نہیں ہے. ہماری جو کاسٹ آف بوروئنگ ہے, جس ریٹ پر ہم فورن کرنسی بورو کرتے ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے, فورن انویسٹمنٹ کی شرح رک جاتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جو آپ نے بیان کی. اس میں میں نے 5-6 مہینے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک بینکرپٹ کنٹری ہے اور یہ اس طرح نہیں چل سکتا. جب اس وقت لوگوں نے بڑی شور شرابہ کیا تھا. آج اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے اور گورنمنٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک بینکرپٹ ہے, یہ دیوالیہ میں چلا گیا ہے. اور اس کو مگر اور یہ سب کو جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو اس کے نتیجے ہیں کہ جب آپ کسی ملک کی حالات یہ ہوتے ہیں تو وہ یہ اس کا نتیجہ ہے. تو اس پہ نا ایک قابل اجمیری صاحب ایک شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے کہ حادثہ ایک دم نہیں ہوتا, حالات کرتے ہیں پرورش برسوں. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے, یہ 40 سالہ گناہوں کا پیش خیمہ ہے. اور مجھے اس کے اندر کوئی آئندہ دنوں میں آتی ہوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی اگر پاکستانی قوم یہ ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. پرابلم ہماری یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے ممالک ہوتے ہیں جن کے معاشی حالات اچھے نہیں ہوتے, مگر وہ قوم ریئلائز کرتی ہے, وہ ملک ریئلائز کرتا ہے, اس کی پولیٹیشین ریئلائز کرتی ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ ہماری حالات اچھی نہیں ہیں, ہمیں اسے صحیح کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم, ہمارے معیشت دان, ہمارے میڈیا, ہمارے سیاستدان, ہمارے اور لوگ ہم یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ پاکستان کی بیلنس شیٹ, پاکستان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اس شکل میں چلنے والی نہیں ہے. پاکستان کی معیشت کے حالات ایسے ہیں کہ ایک ٹرک ہے جس کا انجن خراب ہو گیا ہے اور وہ پہاڑی سے نیچے کی طرف اتر رہا ہے, اور انجن نہیں چل رہا مگر وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو جو بندہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹرک کو چلا رہا ہوں. ٹرک نیچے کی طرف جا رہا ہے, اس کے ایک طرف پہاڑ ہے اور ایک طرف کھائی ہے, اور وہ نیچے کی طرف جاتا جا رہا ہے. تو نہ یہ معاشی صورتحال کبھی عمران خان کے قابو میں تھی, نہ یہ معاشی صورتحال آج ان کے قابو میں ہے, نہ عمران خان سے پہلے ان کے قابو میں تھی. یہ پاکستان ایک ایسا معاشی بحران کا شکار ہے جو کہ بے لگام ہے, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا لگام پر ہاتھ ہے یہ بیوقوف ہیں اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت, میں نے آپ کو دوبارہ کہا, آپ میری بات کو سیریسلی نہیں لے رہے کیونکہ آپ ایک بالکل امیڈیٹ بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ 1970 کے بعد سے جس دن بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہوا ہے اس کے بعد سے آج 2022 کے 2 جون تک پاکستان کی معیشت کسی دن بھی اچھی نہیں رہی, اور پاکستان گریجولی اپنی معیشت کی تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ چیز دیوار پہ لکھی ہوئی ہے, اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ کی مرضی ہے.